اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کو گمراہی سے نکالنے کے لیے، جہالت سے نکالنے کے لیے اور اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے اور ساری انسانیت کو اپنے خالق کو پہچان کر زندگی گزارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، آپ کو بھیج کر ایک پاکیزہ شریعت، ایک پاکیزہ دین، ایک متوسط دین ہم سب کو عطا فرمایا۔ یہ دارین کے فلاح کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ چاہے وہ دنیا کے کسی ملک کا رہنے والا ہو، کسی خطے کا رہنے والا ہو، نسل کے اعتبار سے کون سا بھی ہو، خاندان کے اعتبار سے کون سا بھی ہو، زبان کے اعتبار سے کون سا بھی ہو، سب کے لیے صرف کامیابی کی جو شرط ہے، صرف واحد، وہ صرف اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی۔ جو اپنی زندگی میں اسلامی تعلیمات کے مطابق احکام کو داخل کرے گا اور جو شخص اسلام کے مزاج کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی سرخروئی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی چین و سکون، راحت والی زندگی، برکتوں والی زندگی، صحت و عافیت والی زندگی، خلافت جیسی نعمت اس کو عطا فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اللہ رب العزت دین پر ثابت قدم رہنے والے کو محروم فرمائیں گے، بلکہ اس کو پوری زمین کا بادشاہ بنائیں گے۔ چنانچہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جو دین کو مضبوطی سے تھامے رہے، اللہ رب العزت نے بادشاہوں کے کنگن، بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ یہ کون تھے؟ یہ ایک عالم دین تھے، یہ شاہجہاں کے لڑکے تھے، یہ تقوی و طہارت کے اعلیٰ پیمانے پر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اتنی سادگی اور آپ کی بادشاہت اور آپ کی مملکت کی اتنی وسعت، یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ غیر منقسم ہندوستان، یعنی اس زمانے کا ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، نیپال، بھوٹان، سری لنکا، یہ سارے ممالک مل کر پچھلے دور میں صرف ہند کہلاتا تھا، یہ ہندوستان کہلاتا تھا۔ اتنا بڑا یہ وسیع و عریض ملک تھا۔ ایسے بڑے ملک کی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 50 سال تک اس میں حکومت کی۔ کیا تھے؟ عالم تھے، دین پر ثابت قدم تھے، اللہ کے ولی تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے ملک کی بادشاہت کو ان کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 50 سال زندگی گزارے، 50 سال بادشاہت والی زندگی گزار کر اس دنیا سے گئے۔ آپ کی سادگی کا یہ حال تھا کہ آپ حکومت کے پیسوں سے اپنا گزر بسر نہیں فرماتے، بلکہ قرآن شریف لکھ کر اور اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بوند کر آپ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ آپ کی یہ سادگی تھی۔ جب انہوں نے دین کو مضبوطی سے تھاما، سادگی کو لازم پکڑا، تقوی و طہارت والی زندگی کو اپنایا اور اللہ والے علم کو سیکھا اور اس کی تبلیغ اور تشریح کی، کتابوں کے ذریعے، اپنے تلامذہ اور شاگردوں کے ذریعے دین کو پورے ہندوستان میں پھیلایا، فقہ حنفی کو مضبوط کیا، فقہ حنفی کی تشریح کی اور اس کو پھیلایا اور اس کے مسائل کو سمجھایا، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ موقع نصیب فرمایا۔
لہٰذا ہمارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے، ہر انسان، ہر بشر کے لیے صرف ایک ہی ذریعہ، صرف ایک ہی سبب، ایک ہی راستہ ہے جس راستے پر چل کر انسان کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس راستے پر چل کر انسان دنیا کو بھی اپنے بہتر بنا سکتا ہے، قبر کو بھی راحت کا گڑھا بنا سکتا ہے، حشر کو بھی کامیابی کا ذریعہ بنا سکتا ہے۔ ایمان والے کو اللہ رب العزت نے دونوں جہاں کی سرخروئی، دونوں جہاں کی فلاح، دونوں جہاں کی کامیابی کا ذریعہ ایمان اور اسلام کی شکل میں عطا فرمایا۔ لہٰذا اس کے لیے گنجائش نہیں ہے جس کے پاس ایسا مضبوط دین ہو، کامل اور مکمل دین ہو، ہر عیب سے پاک ہو، غلو سے پاک ہو، کمی سے پاک ہو، ایک درمیانی راہ بتانے والا جس کے پاس مذہب ہو، اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ دیگر قوموں کی نقالی کرے، دیگر قوموں کے ساتھ ان کے تہواروں میں شریک ہو، ان کے ساتھ جس طرح مسلمانوں کا برتاؤ کرتے ہیں اس طرح۔ ظاہری رواداری کا تو اسلام حکم دیتا ہے کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنا نہیں ہے اور بے اخلاقی سے پیش آنا نہیں ہے، ان کو اپنے اخلاق بتانے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بتانے ہیں، لیکن ایسی حرکت نہ ہونی چاہیے کہ نرمی کی آڑ میں ہم شرک کا شکار نہ ہو جائیں۔ لہٰذا غیر قوموں کے تہواروں میں شریک ہونے سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے، اس کو بہتر سمجھنے سے بچنا چاہیے اور مبارکبادی دینے سے بچنا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جتنی بھی غیر مذہب کے تہوارات ہیں جن میں بت پرستی ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، جس کی اسلام نے بالکل جس چیز کو برداشت نہیں کیا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کے اللہ رب العزت نے کبھی معاف نہیں کرتے۔ لہٰذا ابھی ایک تہوار آ رہا ہے دیوالی کے نام سے، تو مسلمانوں کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ وہ پٹاخوں کا استعمال کریں، لوگوں کی ایذا رسانی کا سبب بنے، تکلیف کا سبب بنے اور ان کے غیروں کے تہواروں میں شریک عمل کے ذریعے ہم اس طرح شریک ہونے کی اسلام نے بالکل بھی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ ایک تو اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کی تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف رغبت کرنا اور اس کو اچھا سمجھنا، اور دوسری طرف برائی، اس میں جو اسراف کی برائی ہے۔ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، چنانچہ اللہ رب العزت نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اس میں ایک نعمت مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، جس کا بھی اللہ رب العزت سوال کریں گے۔ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، کہاں سے کما تھا یعنی کس راستے کو اختیار کیا تھا، حلال ذرائع اختیار کیے تھے یا حرام ذرائع اختیار کیے تھے، سود اور رشوت کے ذرائع اختیار کیے تھے یا حلال کے، امانت اور ہدیے کے اور حلال بیع اور تجارت کے ذریعے اختیار کیے تھے، یہ اللہ رب العزت پوچھیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں پوچھیں گے کہ حلال ذرائع سے کمایا تھا پھر اپنی مرضی جہاں چاہے خرچ کر لے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہاں خرچ کیا تھا اس کا بھی سوال ہوگا۔ جب تک بندے سے، ابن آدم سے یہ سوالات نہیں ہوں گے، ان کے قدم اللہ کے سامنے قیامت کے دن وہاں سے ہٹ نہیں سکیں گے کہ جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ یہ اللہ رب العزت کے سوالات ہوں گے۔ لہٰذا ہم اسراف سے بچیں۔ اسراف اسلام نے بالکل اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ ایسا کام، ایسی مصروفیت، ایسے جگہ اپنے مال کو خرچ کرنا جس سے نہ دین کا فائدہ ہوتا ہو نہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہو، یہ لایانی ہے، یہ اسراف ہے،
یہ فضول خرچی ہے، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اور جو شخص اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اس زیادتی کو کر بیٹھتا ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ ایسے لوگ جو فضول خرچ کرتے ہیں، چاہے پٹاخوں کے ذریعے ہو یا جوا کے ذریعے یا کھیل کود کے ذریعے، یا جہاں پر جس کو کوئی تجارت نہ کہہ سکتے ہو، جس کی کوئی اسلام نے اجازت نہ دی ہو، وہاں بیجا خرچ کرنا، رسم و رواج میں خرچ کرنا، یہ شیطان کے بھائیوں کا کام ہے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو فضول خرچ ہے وہ شیطان کا بھائی ہے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان کماتا ہے تو بھی سوچتا ہے، کماتا ہے تو بھی دیکھتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات اس میں کیا ہے، اس کو خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو بھی دیکھتا ہے کہ میرا مال میں کہاں خرچ کروں تو اللہ کے یہاں یہ مقبول ہوگا، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ یہ مسلمان دیکھتا ہے جس کے دل میں ایمان کی شمع روشن ہو، جس کا دل ایمان کے نور سے منور ہو، جس کی ایمان کی طاقت قوی ہو، اس کے لیے یہ گنجائش نہیں، ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ وہ مال جیسی عظیم الشان نعمت کو بیجا خرچ کر کے اللہ کے ناراضگی کا سبب اس کو بنا دے، جبکہ مال اللہ کی رضا کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ محتاجوں میں اس کو خرچ کیا جائے، جہاں ضرورت ہو وہاں اس کو خرچ کیا جائے، اپنے اہل و عیال میں خرچ کیا جائے، یہاں تک کہ احادیث مبارکہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا اس کو صدقہ فرمایا ہے۔ یعنی جس طرح دیگر لوگوں کو صدقہ خیرات کے ذریعے سے ہم اپنے مال کو عطا کر کے نیکی اور ثواب حاصل کر سکتے ہیں، اسی طرح اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی نیکی اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ یہ مال یا تو انسان کی ترقی کا ذریعہ بنے گا یا اس کی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ جب مال آتا ہے تو خواہشات بھی آ جاتے ہیں، جب مال انسان کی زندگی میں آتا ہے تو پھر نفس پرستی بھی آ جاتی ہے، جب مال انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو ڈر اور خوف نکل جاتا ہے، جب مال انسان کے پاس آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنی مرضی چلانے لگتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جس کو مال دیا گیا ہو اور جس کو مال نہ دیا گیا ہو، دونوں شریعت کے تابع ہیں، دونوں شریعت کے پابند ہیں، دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں کوئی مالدار، کوئی غریب، بڑا چھوٹا، کم زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اعلان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب محتاج ہو۔ اللہ کی نگاہ میں مالدار بھی ایسے ہی محتاج ہے جیسے غریب محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کے ذریعے چیزیں اکٹھا کر سکتا ہے، چیزوں کے اندر کی تاثیر خرید نہیں سکتا، چیزوں کے اندر کی تاثیر وہ اللہ رب العزت دینے والے ہیں۔ مال کے ذریعے سے ایک انسان اچھی بلڈنگ، اچھا گھر بنا سکتا ہے، اے سی بھی فٹ کر سکتا ہے، لیکن اس کے اندر زندگی کے اندر راحت اور سکون اس کو نہیں خرید سکتا۔ اسباب راحت جمع کر سکتا ہے، راحت نہیں جمع کر سکتا۔ راحت ملے گی تو وہ اللہ کی جانب سے ملے گی، سکون ملے گا تو وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملے گا، عافیت والی زندگی ملے گی تو وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملے گی، صحت والی زندگی ملے گی تو وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ملے گی، برکتوں والی زندگی اگر ملے گی تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی جانب سے ملے گی۔ کب ملے گی؟ جب اللہ کے احکام کے مطابق ہم اپنی زندگی کو ڈھالیں گے، غیر قوموں کی نقالی سے بچیں گے، غیروں کی مشاہبت اختیار کرنے سے بچیں گے، سنت کا دامن ہم تھامے رہیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی سرخ روئی اور کامیابی نصیب فرمائیں گے، قبر کو بھی راحت کا سامان بنائیں گے، حشر کے میدان میں اپنے سائے میں ہم سب کو جگہ دیں گے اور بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ ہمارے لیے آسان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامل اور مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، غیروں کی مشاہبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔